میرے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین، گویا کہ جیسے آپ کی علم میں ہے، اگست کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج 2021 اگست کی 5 تاریخ ہے۔ آج جیسے یہ دن قریب آتا ہے 14 اگست، ہمارے جذبے ہمارے شوق بڑھتے جاتے ہیں۔ میرے ناظرین، 14 اگست کے حوالے سے بہت سے پروگرام آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، بہت سے لوگ پروگرام کرتے بھی ہیں، لیکن جس حقیقت سے آج میں آپ کو آگاہ کرنے لگا ہوں، شاید اس سے پہلے کبھی کسی نے اس حقیقت کو بیان ہی نہیں کیا۔ میرے ناظرین، 14 اگست ہمارے لیے بڑی اہمیت کا دن ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ میں جو آپ کو آج ایک حقیقت بتانے والا ہوں کہ جیسے ہر میرے پروگرام میں یہی بات ہوتی ہے کہ میں ایک حقیقت لے کر آتا ہوں، کڑوا سچ لے کر آتا ہوں، جس کو سننے کے لیے چند ہی لوگ تیار ہوتے ہیں۔ کڑوا سچ تو کڑوا سچ ہی ہوتا ہے۔ میرے ناظرین، ہمارے بزرگ 1947 میں جب انڈیا اور پاکستان کا آپس میں بمبارا ہوا، تقسیم ہوا، تو یہ جب وہاں سے ہندوستان سے پاکستان کی حدود کے اندر جب آئے، وہ یہ کیسے آئے؟ جوان بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا، کیسے کیسے ان کی عزت پامال کی گئیں، کیسے کیسے جوان بیٹیاں کنوؤں میں کود کر انہوں نے اپنی جان دے دی اپنی عزت بچانے کے لیے، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، اس کے بارے میں نے آج آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ سچے پاکستانی ہیں تو یقیناً اس میری بات کو آپ سننے کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے، کیونکہ جب آدمی بات کرتا ہے تھوڑی سی تفصیل سے بات کرنی پڑتی ہے تو تھوڑا سا ٹائم تو ہو ہی جاتا ہے۔ میں اپنے ناظرین کو ایک چھوٹی سی مثال سنانے لگا ہوں، ایک واقعہ سنانے لگا ہوں۔ ویسے تو ہمارے بزرگ کافی ہمیں ہندوستان کے بارے میں واقعہ بتاتے ہیں، جب وہ وہاں سے ہجرت کر آئے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ یہ بیل گاڑی ہوتی تھی پہلے، جس کو پنجابی میں بولتے ہیں گڈھا، اب تو اس کا ادھر دیکھنے کو کہیں ملتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہمارے والد محترم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ہماری والدہ محترمہ ابھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے۔ تو میرے ناظرین، ہماری والدہ محترمہ نے ہمیں ایک راستے کا ایک قصہ، ایک واقعہ سنایا کہ جو انسان کو ہلا دیتا ہے۔ ہماری والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ جب ہندوستان کا بمبارا ہوا، تقسیم ہوا، تو ہماری والدہ کہتی ہیں ہم سب جوان لڑکیاں تھیں، ہماری والدہ کی وہاں ہندوستان میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ابھی ہماری والدہ کہتی ہیں ہماری نئی ابھی شادی ہوئی تھی تو پاکستان کا یہ مسئلہ چل پڑا، تو ہم جتنے بھی بہن بھائی ہم سب جو ہیں ہماری یہاں پاکستان کی ہماری پیدائش ہے۔ ہماری والدہ ہمیں ایک واقعہ بتاتی ہیں کہ جب وہاں سے قافلے نکلنے کا ٹائم ہوا، پروگرام بنایا، کہتی ہیں ہمارے پاس جو زیور چاندی اور سونا تھا، جو ہمارے پاس فالتو پیسے تھے، ہم نے سب اکٹھا کر کے زمین میں دفن کر دیے، اور اپنے مال مویشی جو تھے ان کے گلوں میں سے سنگل رسے وغیرہ نکال دیے، تو یہ گھومتے رہیں، کھاتے رہیں۔ تو ہماری والدہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے، ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے دوبارہ ہمیں پھر کہیں واپس لوٹ کر ادھر آنا پڑ جائے، تو پتہ نہیں ہے کہ ویسے ہی شور ہے، تو سیدھے سادھے لوگ ہوتے تھے۔ تو چنانچہ والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ ہم بیل گاڑیوں ہم نے تیار کر لی، بڑوں نے، ہمارے نانا وغیرہ میں دادا ہمارا تھے اور بڑے تھے، ہمارے والد تھے، ہمارا ایک تایا ہوتے تھے بڑے، وہ سب اب انہوں نے سب نے ایک قافلے تیار کر لیے، سب اپنے اپنے رشتہ داروں کو پیغام دیا کہ ہم نے ایک قافلہ بنا کے نکلنا کہ تیار ہو جاؤ۔ تو ناظرین، وہاں سے ایک قافلے کی شکل میں نکلے، تو ہماری والدہ محترمہ ہمیں بتاتی ہیں کہ راستے کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ٹکڑے کر کر کے پھینکے ہوتے تھے، جوان بیٹیوں کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہوتی تھی۔ ایسے ایسے واقعات ہماری والدہ محترمہ بتاتی ہیں، تو مجھے دکھ اس چیز کا ہوتا ہے، افسوس آتا ہے کہ ہمیں پاکستان کی قدر کیوں نہیں ہے۔
اس لیے قدر نہیں ہے کہ ہمیں پاکستان بنا بنایا مل گیا ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑا۔ تو خدارا پاکستان سے محبت کا دعویٰ تو ہم سب ہی کرتے ہیں، لیکن میں سوچتا یہ ہوں کہ پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا، ہمیں سب سے اتنی بڑی ہمیں پہچان دی، جیسے کہ گویا اگر کوئی پوچھتا ہے تمہارے باپ کا کیا نام ہے تو فوراً ہم بتاتے ہیں جی فلاں ہمارے باپ کا نام ہے۔ اسی طرح جب آپ کہیں جاتے ہیں ہم فخر سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مائی کنٹری پاکستان، ہم اپنے فور کیا ہمیں پہچان دی پاکستان نے اور ہمیں سب کچھ دیا پاکستان نے، لیکن ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ تو میرے ناظرین، اچھا میں واقعہ بیان کر رہا تھا، فاطمہ محترمہ کہتی ہیں کہ قافلے کی شکل میں جب ہم نکلے تو چلتے آئے راتوں رات سفر کرتے، کبھی رک جاتے کبھی چل پڑتے، بیل گاڑیوں کا سلسلہ تھا، اور بھی ساتھ میں لوگ قافلے کی شکل میں اکٹھے ہو جاتے تھے، کہیں پیچھے رہ جاتے کبھی آگے چلے جاتے، لیکن ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہم ایک قافلے کی شکل میں چلیں کہ ہم لوگوں کو یعنی کہ راستے میں کوئی ہندو سکھ وغیرہ نقصان نہ پہنچائیں۔ جوان شاد میں بیٹیاں ہوتی تھیں، بہنیں ہوتی تھیں ساتھ میں۔ تو والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ بہت ساری تو جوان بیٹیاں ایسی تھیں جنہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے، یا ہندو وغیرہ لوگ زبردستی چھین کے لے جاتے تھے تو وہ راستے میں کہیں کنویں میں کود جاتی تھیں، کبھی کسی جگہ پہ خودکشی کر کے اپنی عزت بچا لیتی تھیں۔ اس میں جو میں واقعہ ایک ایسا سنانے والا ہوں جو دل کو ہلانے والا واقعہ ہے، فی الحال ٹائم بہت لمبا ہو جاتا ہے ورنہ میں آپ کو ایک ہی واقعہ سناتا ہوں۔ ہماری والدہ محترمہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، وہاں پہ رکے ہم لوگ، وہاں پہ اپنی بیل گاڑی وغیرہ ہم نے وہاں پہ روکی، ان کو ہم نے چارہ وغیرہ ڈالا، تو کوئی سوچا ہم یہاں پہ کچھ کھائیں پکائیں، جو ساتھ میں تھوڑا سا لے کر آئے تھے وہ تو راستے میں ختم ہو گئے تھے۔ کہتی ہیں ادھر سے ایک گھوڑوں کی جب آواز آتی ہے، بہت سارے اکٹھے ہو کے ادھر سے دیکھا کہ ہندو آ رہے ہیں، تو ہماری والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں 4-5 ہم لڑکیاں تھیں جوان تھیں، تو ہم سب کو اس نے بولا کہ تم لوگوں سامنے وہ کمرہ کمرے میں چلے جاؤ، چھپ جاؤ جا کے ادھر سے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو قافلہ تھا ان کے وہاں پہ ایک اور عورت بھی ان کے ساتھ شامل تھی، اس عورت کا ایک بیٹا تھا چھوٹا سا۔ وہ کہتی ہیں جب ہم ان ہندوؤں سے سکھوں سے، وہ جو بھی تھے ہندو تھے سکھ تھے، اللہ بہتر جانتے ہیں کون تھے، جب وہ گھوڑوں پہ سوار تھے تو ان کی طرف وہ بھاگے ہی آ رہے تھے گھوڑوں کے اوپر، تو وہاں جو وہ کمرے تھے وہاں پہ کچھ چھوٹی موٹی آبادی ہوگی، انہوں نے وہاں دیکھا جا کے، وہ والدہ کہتی ہیں اس کو تالا لگا ہوا تھا، ہم نے 2-3 اینٹیں ماری وہاں سے اٹھا کے، تو تالا جو ٹوٹ گیا، پتھر مارا تو تالا ٹوٹ گیا، ہم اندر گھس گئی۔ اندر گھسنے کے بعد ہم اندر چلی گئی تو دیکھا وہاں گندم کی بوریوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، بوری کے اوپر بوری پڑی ہوئی ہے۔ تو کہتی ہے جب وہ گھوڑوں کی ہمیں کمرے کے اندر بھی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ جو بچہ تھا اس عورت کے ساتھ، کہتی ہیں کہ وہ بچہ رو رہا تھا، خاموش ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس کی والدہ نے کہا، جو بچہ رو رہا تھا اس کی والدہ نے کہا کہ یہ چھوٹا بچہ رو رہا ہے، یہ خاموش نہیں ہوتا، یہ ہم سب کو تو مروائے گا، میں تو ماں ہوں، میں تو قربانی بھی دے دوں گی، لیکن اس کے ساتھ یہ آپ لوگوں کی عزتیں خراب کروا دے گا، آپ لوگوں کو بھی مروا دے گا۔ وہ کہتی یہ باتیں کرتی اس نے کیا کیا، ہماری والدہ کہتی ہیں ہم نے جیسی ہماری آنکھوں سے 1 سیکنڈ کے لیے وہ اوجھل ہوئی ہے، اس نے اپنے بچے کو نیچے رکھا، اوپر سے گندم کی بوریوں کو دھکا دیا، وہ بچہ گندم کی بوریوں کے نیچے آ کے دب کے مر گیا۔ تو ہماری والدہ محترمہ کہتی ہے ہم نے بولا کہ تم نے یہ کیا کیا اللہ کی بندی؟ کہتی ہے اس نے کہا کہ بیٹیوں اور بہنوں کو بچانے کے لیے کتنے ہمارے بیٹے راستے میں شہید ہوئے ہیں، میں نے آپ لوگوں کی عزت بچانے کے لیے، آپ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے اپنے چھوٹے بچے معصوم بچے کی قربانی دے دیا، تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا۔ تو دوستو ایسے واقعہ دل کو ہلا دینے والے واقعات ہوئے۔ دوسرا پوچھنا میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کی خوشی بے شک ہمیں منانی بھی چاہیے، ہمارا حق بنتا ہے، ہم سب مناتے ہیں، لیکن میں افسوس یہ کہتا ہوں کہ کبھی جو لوگ راستے میں اتنی قربانیاں دے کر آئے ہیں، جیسے میں نے چھوٹا سا بھی آپ کو واقعہ سنایا، میرے پاس بہت ہی واقعہ جو ہمارے بزرگ سناتے ہیں، ہم روتے ہیں جب وہ سناتے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں سوچتا یہ ہوں کہ جو لوگ قربانیاں دے کر پاکستان میں آئے، کیا کبھی ان کے لیے خصوصی طور پر کبھی کوئی ایسا پروگرام کبھی طے کیا گیا، کبھی بنایا گیا کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے قرآن خوانی کی جائے؟ اس طرف کبھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ تو میں چاہتا ہوں چنانچہ کہ جو لوگ اتنے بڑے پروگرام کرتے ہیں، لاکھوں روپیے لاتے ہیں، ٹھیک ہے، خوشی ہمیں منانی چاہیے، حق بھی ہمارا بنتا ہے، لیکن گویا جو لوگ قربانیاں دے کر ہمارے لیے قربانیاں دے کے انہوں نے ملک حاصل کیا، تو ان کو ہمیں چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر کبھی یاد رکھنے کے لیے ان کے لیے خصوصی طور پر ایک پروگرام بنایا کریں ہم لوگ سب مل جل کر۔ دوسرا میرے دوستوں بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں جھنڈیوں پہ کتنا پیسہ لگا دیتے ہیں ہم لوگ کہ وہ جھنڈیاں پھر ہوا سے گرتی ہیں، گرنے کے بعد پھر وہ جھنڈیاں جو ہوتی ہیں
وہ پاؤں میں آتی ہیں، ان کی بے ادبی ہوتی ہے۔ میں اپنے ناظرین سے دو باتیں خاص کرتا ہوں۔ ایک تو میں کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں جس نام کے اوپر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، جس کے اوپر ہم نے یعنی کہ پاکستان حاصل کیا، یہ کاغذ کی جھنڈیوں کو تو آپ چھوڑنے کی کوشش کر دیں۔ اس کے ساتھ اصل جو جھنڈی ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی جھنڈی کی بھی حفاظت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ بھی ایک جھنڈی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہم لوگ جھنڈیوں میں پیسے لگاتے ہیں، کیا ہم اگر ان پیسوں کے ساتھ کہیں 2-4 پودے لگائیں، اپنے بچوں کو بھی تربیت دیں کہ وہ پودے لگانے کے بعد وہ تو ایک تو صدقہ کے لیے اس کا ثواب بھی پہنچتے رہتا ہے جب درخت بڑے ہو جاتے ہیں، تو ملک کی ماشاءاللہ خوبصورتی میں 2 چاند لگانے کے بھی درختوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، آب و ہوا کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ ابھی یہ باتیں سب کو سمجھانے والی ہے تو نہیں ہیں، سب لوگ سمجھتے ہیں، لیکن میں یاد دہانی کے لیے یعنی کہ یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ میرے اندر سے یہ باتیں اٹھتی ہیں تو مجھے کرنی پڑتی ہیں۔ تو میرے دوستو، 14 اگست ہم سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس پاکستان کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ دوستو، مجھے کہنا جو تھا وہ میں پورا کہہ نہیں پایا۔ مجھے پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایسے مثلا ٹائم دیکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں چھوڑ دو یار، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ حقیقت ہے، حقیقت ہوتی ہے۔ حقیقت جیسے میں اپنے پروگرام میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حقیقت ایک کڑوا سچ ہوتا ہے۔ کڑوے سچ کو سننے کے لیے کسی کے پاس اتنی ہمت نہیں ہوتی، بہت کم لوگ سنتے ہیں، بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ میں انشاءاللہ ابھی 1-2 دن میں آپ کو 1-2 ایسے اور واقعہ سناؤں گا۔ میں کہتا ہوں آپ لوگ سن کر یقین نہیں، آپ انسان ہوئے تو آپ وہ رو پڑیں گے، جیسے ہماری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ راستے میں ظلم زیادتی ہوئی، کیسے کیسے انہوں نے ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا، ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا۔ لیکن ہم سب کو ویسے بھول چکے ہیں، ہمیں پاکستان کی قدر ہی نہیں ہے۔ پاکستان کی قدر کیا کرو دوستو۔ اسی کے ساتھ دوستو، میں بھی آپ کے لیے ٹائم نکالتا ہوں، میرے پروگرام کو دیکھتے ہو، سبسکرائب میرے پروگرام کو ضرور کریں، آپ دوستوں کے آگے شیئر کریں، لائک کریں، ایسے ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے جیسے میں نے پروگرام کیا ہے، آپ مجھے اگر پروگرام میں مجھے آپ دوستوں سے آگے میرے پروگرام کو آگے لائک کریں گے، شیئر کریں گے، لوگوں کو دوستوں کو مجھے لائک کریں گے، میرے پروگرام کو آپ دیکھ کر مجھے سبسکرائب کریں گے تو مجھے حوصلہ افزائی ہوگی کہ میرے دوستوں نے، میرے بزرگوں نے، میرے بھائیوں نے، بہنوں نے مجھے اپنے یاد رکھا میرا پروگرام دیکھ کر۔ دوستو، گرمی تو آپ کو پتہ ہے، گرمی آج بھی اتنی ہی گرمی ہے، گرمی جو ہے وہ کام ہی نہیں کر رہی، دماغ کو ہلا کر رکھا ہوا ہے گرمی نے۔ میرے ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی، ایک دوسرے پروگرام میں میں آپ کو ایسے واقعہ سناؤں گا کہ جو آپ کو ایک نہ ایک دفعہ تو آپ کو وہ ہلا کے رکھ دیں گے، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسی باتوں کا ہمیں پہلے کیوں نہیں پتہ چلا، ہمیں کسی نے کیوں نہیں بتایا۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔